الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سورۃ مائدہ آیت نمبر 57 اور 58. گزشتہ رکوع کے اندر بھی یہی ترغیب ہے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا. دوستی کی پھر 3 قسمیں عرض کی تھیں. پھر فرمایا کہ اگر تم نے انہیں دوست بنایا تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. آج کے رکوع کے اندر اسی بات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، یعنی تاکیداً بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھتے ہیں. وہ کون ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ایک تو وہ ہیں جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی تورات اور انجیل، یہود اور نصارہ. دوسرے والکفار، یہود و نصارہ کے علاوہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ کافر ہیں. اولیاء، ان کو کسی صورت بھی دوست نہ بناؤ. پھر فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، کبھی بھی کفار کے ساتھ دوستی نہیں کرو. اگر اللہ کا ڈر اور ایمان دل میں ہے. اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو یہ تمہاری نماز اور تمہاری اذان کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس کا خاص شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عیسائی تھا کہ جب اذان ہوتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی جاتی تھی تو وہ یہ کہتا تھا اللہم احرق الکاذب، کہ اے اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہو اسے جلا کر راکھ کر دو. روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں سویا ہوا تھا کہ اس کی باندی نے انگارہ اٹھایا، وہ کسی کام کے لیے لے کے جا رہی تھی. جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک چولہا پہلے جل رہا ہوتا ہے تو وہ گاؤں دیہات کے اندر وہاں سے آگ لے کر دوسرے چولہے میں ڈال دیتے، تندور میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ایسے ہی کر رہی تھی تو ایک چنگاری بس وہ اندر ہی پڑ گئی. ایک چنگاری سے پورا گھرانہ جل کے راکھ ہو گیا. اللہم احرق الکاذب، وہ خود کہتا تھا. اور دوسرے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آذان کا حکم ملا، نماز سے پہلے آذان کا، تو یہود و نصارہ کہتے دیکھو کیسے بھیانک آواز ہے، کیسے خطرناک آواز ہے.
اور کبھی الفاظ کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کوئی کلمہ ہے، یہ کوئی بات ہے۔ اور جب خصوصاً سجدے کے اندر مسلمان ہوتے تھے تو کہتے تھے یہ کوئی کیسی عبادت ہے سجدہ، کہ سر جیسا قیمتی اور مقدس چیز زمین پر رگڑ رہے ہیں اور وہ گندگی اوپر اٹھی ہوئی ہے، یہ کیسا سجدہ ہے۔ یعنی کہ وہ دین اسلام کو اعتراض کی جگہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان قوموں کے اندر عقل نہیں ہے۔ آج قرآن کریم دیکھیں تاکیداً بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ یہود و نصارہ کو دوست بنانے کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آپ چلو دین کی اشاعت تو کر لو گے لیکن دین کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کی اشاعت، دوسرے مسلمان کفار کو مسلمان بنانا اور ایسے ممالک میں جا کے ان کو کلمہ پڑھانا، دین کی باتیں بتانا، اپنے اسلام کو وسعت دینا۔ اور ایک ہے دین کی حفاظت کرنا، جو ہمارا دین ہے اب اس کے اندر دوسری باتیں نہیں آنی چاہیے اور ہمارے دین سے کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے حفاظت۔ تو ان کی دوستی کیا ہوگی کہ ان کے کچھ اثرات ہمارے اندر آ جائیں گے، ان کی کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آ جائیں گی۔ آج ہمارے جو جیسے کہ وہ ہے، ہم مسلمانوں کے اندر کافی ہندوانہ رسومات ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہتے تھے، اٹھنا بیٹھنا شادی غمی بہت سی چیزیں ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کے پاس مسلمانوں کی رسومات نہیں ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی جو کچھ رسومات ہیں شادی بیاہ کی وہ ہندوانہ ہیں خالصتاً، کیونکہ وہ صرف اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو دین کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ اصل کیا ہے؟ دین کی حفاظت ہے، دین کی اشاعت وہ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے کہ دین کی اشاعت یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ہے تو قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ دین کی اشاعت ہو گئی نا، اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اب دین کی رہی حفاظت، اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ لگا دیا ہے کہ اب اس دین کو اس من و عن اس طریقے سے لے کے آنا ہے، قیامت تک لے کے جانا ہے کہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اگر دوست کی بات مانی تو کوئی دین میں یہ ہوگا، آج اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو غیر شرعی ہو، میں مجبوراً کسی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو دیکھنے والے کہیں گے کہ شاید مفتی صاحب کر رہے ہیں، یہ معاملہ جائز ہوگا۔ تو اب کیا ہوگا؟ دین کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کو دوست نہ بناؤ۔ اس کی دوستی کا ثمرہ آج ہمارے سامنے ہے۔ 20 سال تک جیل میں رہنے والی پاکستان کی بیٹی کہ 20 سال کے بعد اس کو جب بہن ملنے گئی ہے تو وہ جو انسانیت کا درس دیتا ہے ہمیں، وہ جو ہمارے اوپر انسانیت کے حقوق لازم کرتا ہے، بہن کو ہاتھ تک بھی نہیں ملانے دیا، بہن کو ہاتھ تک۔ آج وہی لوگ ہیں یہاں قتل و قتال کر کے گاڑیوں کے نیچے کچل کر اس کو کسی مسلمان کو اپنے بندے راتوں رات نکلوا لیتا ہے، اپنا مطلوب بندہ راتوں رات وہ اٹھوا لیتا ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی اور بڑے بڑے ایسے علاقوں کے اندر جہاں عام پاکستانی بھی نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا 20 سال کے بعد وہ بہن مل رہی ہے تو اپنے بچوں کی تصویریں بھی اس کو نہیں دکھانے دی جا رہی۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ انسانیت کا درس ہے۔
یہ آج پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس نے ہماری حکومت گرا دی، کوئی کہتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہے اس کے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ہم یہ کام کریں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ میرا قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، دوسری بات یہ ہے کہ حبط اعمال، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارے دل میں اگر رتی برابر بھی ایمان ہے نا تو کفر سے نفرت ضرور کرو گے، کافر سے بھلے نہ کرو، کفر سے کرو نفرت، کفر سے نفرت کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہارے اندر اگر تم مومن ہو تو قرآن کو، دین کو کھیل تماشا نہ بناؤ۔ آج یہودی تو چلو کر رہے ہیں، آج ایک مسلمان بھی کر رہے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا، کھیل تماشا بنا رکھا ہے دین کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنا ریسرچ سنٹر اور اپنا وہ کیا ہوتا ہے اکیڈمی ہوتے ہیں اور اپنا تحقیق سنٹر، 4 بندے بٹھا کر وہ تحقیق کر رہے ہیں۔ یار دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھیں کوئی کام، آپ میں سے کوئی میڈیکل کھول سکتا ہے؟ بھئی اجا آپ کو میرے پر اعتماد ہے، کوئی بندہ اچھا ہے، میں ڈاکٹر بن جاؤں، آپ میرے پاس لے آئیں گے اپنے لیے؟ کیوں؟ میں جبکہ آپ سمجھتے بھی یہ بندہ اچھا ہے، کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، اس کے پاس ڈگری کی اتنا ویلیو ہے کہ آپ ایک میڈیکل بھی نہیں کھول سکتے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے بغیر ڈگری کے، بغیر اجازت کے، بغیر ڈپلومہ کے۔ لیکن قرآن کریم ایسا ہے کہ سب کا تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ پھر جب کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے باپ کی جاگیر ہے، علماء کا، یہ اس نے قرآن کریم کا علماء نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ ہم قرآن کریم کے چوکیدار ضرور ہیں۔ چوکیدار سے نفرت چور کرتا ہے، چوکیدار سے نفرت وہ کرتا ہے جس کے دل کے اندر فطور ہوتا ہے کہ میں کچھ نقصان پہنچاؤں، ورنہ چوکیدار سے جو صحیح، جس کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے وہ کبھی بھی نفرت نہیں کرتا۔ تو آج یہی ہے، تختہ مشق بنا ہوا ہے، ایک اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اپنی تحقیق بیان کر رہا ہے، وہ اپنے کے حوالے دے رہا ہے، وہ اپنے حوالے دے رہا ہے، اور لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن زندگی گزارنے کے اصول ایسے بتاتا ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے میں کسی کا اختلاف ہے کہ نماز ہے یا نہیں ہے؟ کسی کا نہیں ہے، وہ نماز تو پڑھ لیں، بھلے جیسے بھی پڑھیں تو صحیح۔ روزہ رکھنے میں کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں ہے، روزہ تو رکھیں۔ حج میں، زکوٰۃ میں کسی کا اختلاف ہے؟ یہ تو کریں جو بنیادی چیزیں، متفق علیہ چیزیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو کریں، اس پلیٹ فارم پر تو آئیں۔ کیوں آنے نہیں دیا جا رہا؟ ہمارے دلوں کو ایسا بھڑکایا گیا، ہمارے دماغوں کو ایسا بھڑکایا گیا، ایسا کیا گیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کے پیچھے نہیں جانا، ان کے جلسے میں نہیں جاؤ، ان کے پروگراموں میں نہیں جاؤ، اور بس ہم کیا ہیں، بس ہم ہی صرف جنت والے۔ یہ فطور ہمارے دلوں میں بٹھایا گیا۔ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ کو دوست تو نہیں بنا سکتے، قرآن سمجھتے ہیں لیکن اس بیماری میں مبتلا ہوگا۔ کامیاب وہ ہے جو یہود و نصارہ کو دوست بھی نہ بنائے لیکن اس تعصب کے اندر بھی اپنے آپ کو نہ ڈالے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی